السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں ڈاکٹر شہناز اور آج ہم بات کریں گے رول آف آ ٹیچر. جیسے کہ ٹیچنگ میتھڈالوجی کی سیریز چل رہی ہے، اس کے سیکنڈ میں ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کانسیپٹ آف ٹیچنگ پر. امید ہے کہ آپ کو کانسیپٹ ٹیچنگ کا سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج اگر ہم بات کریں گے ٹیچر کا رول کیا ہے اس ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. جیسے کہ پاسٹ میں بھی دیکھیں تو انبیاء بھی ٹیچنگس کے ذریعے جو ہے اپنی تبلیغ کرتے رہے ہیں، اور بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے ہمیشہ ٹیچر کا. جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کے جتنے بھی لیڈرز ہیں، جتنے بھی ہمارے انبیاء گزرے ہیں، ہمارے نبی کریم گزرے رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنی ٹیچنگس کے ذریعے اسلام کو پھیلایا، اپنی اخلاقیات کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اسلام کو پھیلایا. تو ٹیچر کا رول ہمارے معاشرے میں ویسے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور آج کی دنیا میں اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ٹیچر کا رول. پہلے کچھ زمانے میں، جیسے ہم اولڈ کانسیپٹ آف ایجوکیشن میں اگر دیکھتے ہیں، تو ٹیچر کو کہا جاتا تھا کہ وہ ڈکٹیٹر ہے، وہ جو بات کہہ دے وہ اسٹوڈنٹ کو اس کو اوبے کرنا چاہیے، اسٹوڈنٹ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور اسٹوڈنٹ بغیر چون چرا کیے اس کی ہر بات پہ مانے اور جیسے ٹیچر کہے ویسے سن لے. یا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیسو لرنر ہو اور ٹیچر جو ہے وہ ایکٹیو ہو. لیکن آج ٹیچنگ کا اور ٹیچر کا کانسیپٹ ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے. ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ ایجنٹ آف چینج. جو ٹیچر ہے وہ ایجنٹ آف چینج ہے. جو دنیا میں چینجنگس آ رہی ہیں وہ کس کے ذریعے آتی ہیں؟ وہ ٹیچنگ کے ذریعے آتی ہیں، ریسرچ کے ذریعے آتی ہیں. وہ ریسرچز کون کرتا ہے؟ سب سے پہلے ایجوکیشن پہ جو ریسرچز کرنے والے ہوتے ہیں وہ ٹیچرز ہی ہوتے ہیں. جو اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ایجوکیشن کے سسٹم کے اندر ریسرچز کرتے ہیں، وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کیا پرابلمس ہیں، ان کو کیسے سالو کیا جا سکے. ہمارے یہاں ریسرچ کا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے، لیکن ڈیولپ کنٹریز میں بہت زیادہ ریسرچز ہوتی ہیں، انوویشنس ہوتی ہیں، اور نئی چیزوں کو آؤٹ آف دا باکس سوچنے کو اسٹوڈنٹس کو بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور ٹیچرس خود بھی کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو بھی اس سلسلے میں اپریشیٹ کرتے ہیں. اس لیے ٹیچر کو ایجنٹ آف چینج ہونا چاہیے. اپنے معاشرے میں کچھ الگ سوچنے کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو اپریشیٹ کرے، ان کا رجحان، ان کا ذہن تبدیل کرے، تاکہ وہ اس معاشرے سے ہٹ کر، ان چیزوں سے، پرانی چیزوں سے ہٹ کر کچھ نیا سوچیں، وہ کچھ نیا کرنے کی ان کی زندگی میں جستجو ہو. نیکسٹ پوائنٹ اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں، تو فیسیلیٹیٹر. ٹیچر جو ہے وہ آج کی دنیا میں فیسیلیٹیٹر ہے. جو بھی ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں، جو بھی اسٹوڈنٹس کو پرابلم ہوتی ہے، اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ان کو گائیڈ کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی پرابلمس کو سولو کر سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ ٹیچر ہر چیز کر کے دے دے، ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو انڈیپینڈنٹ اس قابل بناتا ہے کہ وہ خود کام کریں، اور ان کو خود فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. ڈیولپ نیچرل اسکلز. جیسے کہ اگر ہم کہیں کہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے اندر ڈفرینٹ اسکلز ہیں. کوئی اچھی رائٹنگ کر سکتا ہے، کوئی اچھی ریڈنگ کرتا ہے، کوئی اچھا لکھتا ہے، کوئی اچھی پوئٹری کرتا ہے، کسی کے اندر ایکٹنگ کی بہت اچھی صلاحیت ہے، کسی کے اندر کوئی اور ڈفرینٹ اسکل ہے. تو ٹیچر جو ہے وہ ان تمام اسکلس کو، ان کے ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرے، ڈائگنوز کرے، اور ان کو امپروو کرنے میں، ڈیولپ کرنے میں ان کی ہیلپ کرے. جس طرح بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں، تو ٹیچر کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے، ڈائگنوز کرے میرے اسٹوڈنٹس کو کس چیز کی پرابلم ہو رہی ہے، وہ کیوں نہیں اسٹڈی کر پا رہے، اور وہ کس طرح ان کی اسٹڈی، ان کی جو لرننگ ہے وہ مزید امپروو کر سکتی ہے. کرٹیکل تھنکنگ. کرٹیکل تھنکنگ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کے اندر کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کریں. وہ کچھ ڈفرینٹ سوچیں، وہ جو بھی چیزیں موجود ہیں ان کو لکیر کے فقیر نہ ہو جائیں، جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے. ان کے اندر کچھ الگ سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو، اور ایسی تنقید کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جس سے اصلاح ہو سکے. تو کرٹیکل تھنکنگ بھی بہت ضروری ہے. ان کے اندر کوسچن کرنے کی عادت پیدا ہو، ہر چیز پر وہ کوسچن کریں، ہر چیز پر وہ سوچیں، کیونکہ جو تبدیلی ہے وہ سب سے پہلے ذہن سے شروع ہوتی ہے. تبدیلی سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان اس تبدیلی کو پریکٹیکلی فیل کرتا ہے. تو جب آپ کرٹیکلی سوچیں گے، جب آپ کچھ نیا کرنے کی سوچیں گے، کچھ نئی کرنے کی آپ کے اندر تڑپ ہوگی، جستجو ہوگی، تو پھر آپ خود کو بھی تبدیل کریں گے. اور جب انسان خود کو تبدیل کرتا ہے، کوئی ایک انسان خود کو تبدیل کرتا ہے، تو اس سے متاثر ہو کر اس کی فیملی، اور اس سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگوں میں چینجنگس آتی ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ کس طرح بچے کے اندر یا اسٹوڈنٹ کے اندر کرٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کرتا ہے.
اچھا، آج کل کے زمانے میں جو ٹیچنگ ہے وہ انٹریکٹیو ٹیچنگ کہلاتی ہے، یعنی ٹیچر کا رول ہے کہ وہ انٹریکٹیو ٹیچنگ کی بنیاد رکھے، یعنی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان انٹریکشن ہو، ٹیچر کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ میرا اسٹوڈنٹ کتنا انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، اور اسٹوڈنٹ کو پتہ ہو کہ میں اپنے ٹیچر سے ہر بات کہہ سکتا ہوں، مجھے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے کوئی پروجیکٹ کرنے میں پرابلم ہو رہا ہے، مجھے کوئی چیز انڈرسٹینڈ کرنے میں پرابلم ہو رہا ہے، مجھے کسی بھی طرح کا لرننگ پروسیس میں کوئی پرابلم ہو رہی تو میں اپنے ٹیچر سے ڈسکس کر سکتا ہوں۔ یہ جو ریلیشن ہے، انٹرپرسنل ریلیشن، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ آج کی دنیا میں انٹریکٹیو ٹیچنگ کہی جاتی ہے۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں ٹیچر کو بہت زیادہ انڈیپینڈنس نہیں ہوتی کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹلی ساری چیزیں اسی طرح اپلائی کر سکیں جس طرح کہ ہم نے یہاں پر ٹیچر کا رول ڈسکس کیا، لیکن جس حد تک ٹیچر کے لیے پاسبل ہو وہ اس حد تک اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرے، وہ اس حد تک اپنی ٹیچنگ کو انٹریکٹیو بنانے کی کوشش کرے، انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ ٹیچر ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی بھی معاشرے میں چینج لے کر آ سکتا ہے، جو کسی بھی معاشرے کی ترقی کا جس پہ انحصار ہوتا ہے وہ ٹیچرز ہی ہوتے ہیں، اور آپ کی ترقی کا انحصار سب سے زیادہ آپ کے ایجوکیشن سسٹم پہ ہوتا ہے۔ اگر ایجوکیشن آپ کی بہتر نہیں ہو سکتی تو یہ بالکل نہیں سوچا جا سکتا کہ ڈفرینٹ سڑکیں بنانے سے اور گاڑیاں لانے سے کوئی ملک میں تبدیلی آتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تبدیلی پہلے انسان کے ذہن سے شروع ہوتی ہے اور پھر پریکٹیکلی نظر آتی ہے۔ تو یہ تو ہمارا آج کا ٹاپک تھا، انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے جلد اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔